پاکستان کے سیاسی حالات میں جتنے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے آپ بیانات پڑھیں تو سب کے اندر آپ کو ایک تاثر بڑا کھلا ملتا ہے، اور وہ تاثر کیا ہے؟ زرداری صاحب کو سن لیں، ایاز صادق کی بات سن لیں، کسی پی ایم ایل این کے باقی جو سرکردہ رہنماؤں ہیں ان سے باتیں کر لیں آن دی ریکارڈ یا بیک گراؤنڈ کے اندر، کہ ڈیل ہو رہی ہے۔ اور پھر ہم نے چند روز پہلے پرائم منسٹر کا بھی ایک رد عمل سن لیا فواد چودھری صاحب کی زبانی، کہ اگر نواز شریف کے لیے راستہ نکالنا ہے تو پھر جیلوں میں بند جتنے قیدی ہیں ان ساروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہو رہا ہے؟ کون سی ایسی ڈیل ہے جو ابھی سامنے نظر نہیں آئی؟ بہت سے نون لیگ کے جو سینئر لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ ایسی میسیجنگ ہوئی ہے لندن اور پنڈی کے درمیان جس کے بعد یہ چیز جو ہے اس کو تقویت مل رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ پنڈی کی جانب سے جو کانفیڈنس لیول ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر وہ شیک ہو رہا ہے۔ شیک کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اقتصادی صورتحال بہت خراب ہے، قرضوں کا بوجھ بہت بڑھ گیا اور یقیناً بڑھ چکا ہے، کوئی 30,000 ارب سے 51,000 ارب پہ جا چکے ہیں، ایکسٹرنل ڈیٹ بہت اوپر جا رہا ہے، مہنگائی کا بہت زور ہے۔ تو یہ جو بوجھ ہے اکانومی کا، یہ ایک مسائل پیدا کر رہا ہے، پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے اور ظاہر ہے پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ بھی تھی اور اس میں کہا گیا کہ 2022 سے 2026 کے درمیان پاکستان کا جو پہلا نیشنل سیکیورٹی پالیسی فریم ورک ڈاکومنٹ ہے اس کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ اس کی پوری تفصیلات تو ابھی سامنے نظر نہیں آئی ہیں، لیکن ایک اس کی جو پنچ لائن کہنا چاہیے وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو کہا گیا کہ جو اکنامک سیکیورٹی ہے وہ اس کا محور ہوگا اس پالیسی کا۔ تو اکانومی کے ارد گرد اس وقت سیاست بھی گھوم رہی ہے، اس وقت سیکیورٹی بھی گھوم رہی ہے، اور شاید آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ کیا رخ اختیار کریں گے، اس کے اندر بھی یہی اکانومی کی جو صورتحال ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پوسٹ کرونا ایک پوری دنیا کے اندر سچویشن ہے، وہ چیزیں میجر فیکٹر کے طور پر ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ ایاز صادق نے کہا کیا تھا جس کے بعد یہ ساری بحث شروع ہوئی؟ پہلے وہ سن لیتے ہیں، دکھائیے گا۔ میاں صاحب سے ملنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، بہت گفتگو ہوئی، بہت باتیں ہوئیں، بتاؤں گا نہیں بالکل، مگر یہ ہے کہ گھبراہٹ ضرور ہے، اور میں اگلے مہینے پھر جاؤں گا۔ میں مل کے آیا، میرا خیال ہے میری مسکراہٹ آپ کو بتاتی ہے کہ حالات کیا ہے۔ میرا منہ لٹکا ہوا نہیں ہے، میری باتیں کھلی ہیں، میری مسکراہٹ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے اس کے جواب میں کیا کہا وہ بھی دکھا دیں۔ کچھ نہیں فرق پڑ رہا، عمران خان کہیں نہیں جا رہا، کوئی کسی کا سوا ہاتھ نہیں ہٹا، یعنی ان سے ہاتھ ہٹ گیا جو نام لے کے لندن سے باتیں کرتے تھے۔ اب وہ کیا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات گڈی گڈی ہو گئے ہیں؟ ادارے 20 سال کی پالیسیاں بناتے ہیں، 20 دن کی پالیسیاں نہیں بناتے۔ خود یہ لوگ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ جو قوم نے ہمیں ووٹ دیے تھے وہ اس لیے دیے تھے کہ یہ چینی چوروں، آٹا چوروں، گھی چوروں، منی لانڈروں، کرپٹ لوگوں سے، محل بنانے والوں سے لندن سے، ان کو قانون کے تحت قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ اس میں ہم ناکام رہے۔ آصف زرداری صاحب نے کہا میں لاہور میں ٹینٹ لگانے لگا ہوں۔ آصف زرداری صاحب، آپ کے اور میرے ٹینٹ کے اکھڑنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ کوئی فارمولہ نہیں مانگ رہا، ان کے پاس خود بڑے فارمولے ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے۔